اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے لیے علم اضافے کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا علم جو ہے وہ مزید سے مزید دیتا جائے اور پھر اس پہ عمل کی بھی توفیق۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ رشتہ دار نہیں بھی ہے تب بھی۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، بھائی سے تشبیہ دی ہے۔ بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ اس حدیث کا اس ٹکڑے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کی روک تھام کتنی ضروری ہے۔ نہ خود پہ ہونے دے اور نہ کسی دوسرے پہ، اور نہ کسی دوسرے پہ کرے۔ آپ سوچیں کہ اگر دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، ایک گھر کے اندر سے اگر ظلم ختم ہو جائے، ظلم کیا ہوتا ہے؟ میری سمجھ کے مطابق ظلم جو ہے وہ کسی کا بھی جو حق ہوتا ہے وہ اس کو نہ دینا ظلم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر 4 فرد ہیں، 5 فرد ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں باپ ہے، میاں بیوی ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر اس کا حق نہیں مل رہا تو وہ ظلم ہے۔ جیسے کہ اگر میاں اپنی بیوی کو وہ حق نہیں دے رہا جو اس کا حق ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اگر وہ نہیں ادا کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح اولاد کے اندر ناانصافی ظلم ہے، اور یہ سب کچھ بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اس میں کوئی خیر نہیں رہتی۔ جس گھر کے اندر ظلم، زیادتی، ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہاں کا سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیسے آئے گا جب آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اب ہم ضرورت پوری کرنا تو دور کی بات، تحفے تحائف کا رواج بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس حدیث کے اس ٹکڑے سے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ، کیونکہ دیکھیں آج کل یہ چیز بھی آپ ٹرینڈ میں ہے، یہ چیز ایک نارمل بن چکی ہے کہ ہم ضرورت بھی نہیں پوری کرتے کسی کی۔ اگر نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں، ہمیں توفیق بھی ہو، پھر بھی ہم رک جاتے ہیں کہ کوئی اور کر دے گا، یا ایون کہ ہم مطلب بہت سارے ایکسکیوزز بنا کے اس سے ہم جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ شیطان ہوتا ہے کہ جی یہ تو خود نہیں کچھ کرتا، اس کو تو خود کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن اس حدیث کے اس ٹکڑے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی بھی لگتا ہے کوئی ضرورت، ضروری نہیں آپ نے پیسوں سے ہی کرنی ہے، کسی کو آپ نے پانی لا کے دے دیا، ٹھیک ہے، آپ اپنی کسی چیز لینے، کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، آپ نے پوچھ لیا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو تو نہیں چاہیے، اور آپ نے اس کو لا کے دے دی، لیکن یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو یہ کتنا اچھا نسخہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی ضرورتوں کو پوری کرے تو آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور کریں گے۔ کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کو اس سے نکالنا بھی نیکی ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان انکمپلیٹ ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور ہر بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری نفسیات کیسی غلط بن چکی ہے کہ ہم دوسرے کے عیب کو بھولتے نہیں ہیں، دوسرے کے گناہ کو، دوسرے کی غلطی کو، دوسرے کی کسی کمی کو ہم جب تک 10 لوگوں کو نہ بتا دیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتی ہیں؟ یہ سب منع ہے۔ اگر آپ عیب چھپائیں گے تو اللہ آپ کے عیب چھپائے گا۔ تو اگر اس کو دوسری طرح سے دیکھیں تو کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے عیب چھپیں تو آپ دوسروں کے عیب چھپانا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قیامت کے دن آپ مصیبتوں سے نجات ہو تو آج نیت کر کے کسی کو کسی مصیبت سے نکال دیں، پھر ظلم نہ ہونے دیں۔ مجھے اس چیز سے بہت زیادہ جو ہے کنسرن ہے، کیونکہ جو ظلم ہوتا ہے نا اس پہ خاموش رہنا نا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ جب چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے نا ظلم تو سمجھ نہیں آتی، اور آج کل آپ کو دیکھا ہے لوگوں کا کیا حال ہے جی، یہ ایک سٹیٹمنٹ لوگ پاس کرتے ہیں کہ یہ تو اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، سامنے آنکھوں دیکھا ظلم بھی ہو رہا تو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ معاشرے میں بگاڑ
پیدا کرتی ہے۔ تو ہمارے نبی ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ بتائی۔ قرآن تو پورا ہی خوبصورت، اور حدیث کے تھرو جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ سب ہمارے معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، سکون قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات خوبصورت ہے، ہمارے نبی کی ہر بات خوبصورت ہے، ہر بات ہمارے فائدے کی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہمارا نقصان ہو۔ پھر ایک اور حدیث، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اب ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ مظلوم کا تو سمجھ آتا ہے کہ مظلوم ہے اگر کوئی تو ظاہر ہے کہ اس کو اس چیز سے نکالنا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اگر کوئی انسان کسی سے زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں۔ اب ہوگا کیا؟ آپ کے اوپر بہت کچھ آئے گا، ہو سکتا ہے اگلا آپ کو تھپڑ مار دے، ہو سکتا ہے آپ کو برا بھلا کہ، ہو سکتا ہے آپ کو بدنام کر دے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیت میں کیا، آپ اس کو بھی ظلم سے ہی روک رہے ہو۔ بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ یہ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کی اگر آپ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے کرو، ٹھیک ہے۔ اب آپ گرمی کے اندر، آپ شدید گرمی ہے جس میں آپ خود بھی نہیں جاؤ گے، آپ اپنی لیبر کو اس گرمی کے اندر نکال دیتے ہو، ٹھیک ہے، جبکہ اگر آپ مینیج کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو اپنی ٹائمنگز کو، لیکن آپ نہیں کرتے، آپ اس کو گرمی میں دھوپ میں نکال رہے ہو، یا پھر کوئی اور زیادتی کسی بھی طرح کی، مطلب اس پہ جبراً کچھ کرنا، ٹھیک ہے، جبراً کوئی کام لینا، یا پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ کس طرح اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا وہ جو اختیار ہوتا ہے، اپنے اختیار کو غلط جو استعمال ہوتا ہے وہی ظلم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو روکنا، چاہے وہ بڑا کر رہا ہے چاہے وہ چھوٹا کر رہا ہے، اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے ظالم کی مدد۔ اس کو لگے گا کہ شاید آپ اس کے خلاف ہیں، لیکن اصل میں آپ کیا کریں، آپ اس کو بھی اللہ کی پکڑ سے اور اس اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہیں، کیونکہ ظالم جو ہے وہ پھر بہت سخت ہے، کیونکہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو کسی پہ ظلم کرنے کی عادت لگ جائے اور اس گناہ کی عادت لگ جائے تو پھر انسان آگے سے آگے ہی جاتا ہے، پھر بہت بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بیماری ہے نا، اس کو ہمیشہ سٹارٹ میں جو ہے نا اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نے کتنے سارے میرڈ کپلز ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ برداشت کرتی رہتی ہیں، پھر ایک دن پھٹتی ہیں، یا پھر ان کے شوہر ہی ان کو جلا دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات آپ نے دیکھے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے رکیں گی کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے، کہیں پہ بھی کچھ ہو رہا بولیں، آگے ہوتا ہے نہیں ہوتا معاملہ حل وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ بولنا ضروری ہے کہ کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو خاموش نہیں رہنا، اور جتنی ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے وہ ضرور کریں۔